عن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رواہ البخاری۔ آج جو میرے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ یعنی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے احادیثوں میں؟ تو ایک خارجی ہے فرق ہے اور ایک داخلی فرق ہے۔ خارجی فرق تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجماعیہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے، یعنی عورت جماعت وغیرہ نہیں کرا سکتی، اذان اقامت نہیں دے سکتی، جماعت اس پر واجب اور لازم نہیں ہے، سر اور پاؤں اس پر چھپانا واجب اور فرض ہے، اور جو عورتوں پر یہ خارجی چیزیں ہے وہ مرد پر نہیں ہے۔ یعنی مرد جماعت بھی کرا سکتے ہیں، اذان اور اقامت بھی دے سکتے ہیں اور اس پر جماعت بھی واجب ہے، اور سر اور پاؤں چھپانا اس پر واجب بھی نہیں ہے۔ دوسرا وہ داخلی فرق ہے یا نہیں؟ تو ابھی ایک حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غزوہ تبوک کے وقت میں مسلمان ہوا، یعنی یہ آخری صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، آپ ایسے نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، اصلی جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، اور صلو یہ امر کی صیغہ ہے، مرد اور عورت کے لیے ایک ہی طرح ہے کہ جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی پڑھیں۔ اس میں رسول اللہ نے یہ تخصیص نہیں کیا کہ یہ مردوں کے لیے علیحدہ اور عورتوں کے لیے علیحدہ، کیونکہ رسول اللہ تو آئے تھے بیان کرنے کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی نہیں کی اور فرق نہیں کیا تو ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، آپ سجدہ میں اعتدال سے کام لو اور اپنے بازو اور کوہنی کتے کے طرح نہ بیچائے، جس طرح کتا اپنے کوہنیوں پر اور اپنے بازو پر بیٹھتے ایسے نہ بیٹھے، کہ پیٹ ہاتھ کے ساتھ لگائے، ہاتھ زمین کے ساتھ لگائے، اس سے منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، آپ اپنے بازو کوہنی زمین پر ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا اور درندے بچھاتے ہیں۔ تو مرد اور عورت کے تکبیر تحریمہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے اور مرد نیچے کرے، بلکہ تکبیر تحریمہ کے 3 طریقوں سے مروی ہے۔ کان کے لو کے ساتھ بھی یہ جو انگوٹھا لگا سکتے ہیں، اسی طرح
کندھے کے برابر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور سینے کے برابر تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ 3 آپشن ہے۔ ہاتھ رکھنے کا بھی 3 آپشن ہے، سینے کے نیچے، ناف سے نیچے اور سینے کے اوپر۔ یہ 3 آپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اسی طرح رکوع میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، سجدہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بیٹھنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَكَانَتْ ام درداء تجلس فی صلاتها جلسة الرجل وَكَانَتْ فقیہۃ۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیٹھتی تھی نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں مرد، وَكَانَ فقیہۃ۔ ایک ام درداء صغیرہ ہے اور ایک ام درداء کبیرہ ہے، کبیرہ صحابیہ ہے جس کے نام خیرہ ہے، اور دوسری چھوٹی ہے جس کے نام ہیجمہ ہے، ہیجمہ۔ تو لہٰذا بیٹھنے میں بھی سجدے کرنے میں بھی مرد اور عورت کے کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جو مغنی ابن قدامہ نے نقل کیا ہے، اور اس کا بھی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ ہاں، سجدہ کے بارے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ عورتیں وہ یعنی چمٹ کر کے یعنی وہ سینے کے ساتھ اپنے ہاتھ اور لگا دیں اور چمٹ یعنی وہ ایسے وہ بالکل ایک یہ جو کوہنی ہے وہ اپنے سینے کے ساتھ لگائے اور زمین کے ساتھ بھی لگائے۔ یہ استر ہے، اس میں سطر بہت زیادہ ہے۔ یہ دلیل عقلی ہے اور قیاسی ہے۔ البتہ قیاس کے ذریعے سے دین وغیرہ کوئی ثابت نہیں کر سکتے، عباداتوں کے لیے نقل ضروری ہے۔ بغیر نقل سے کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، میرے جیسے نماز پڑھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی اس جیسے نماز کا مروی نہیں ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، باقی صحابیات سے بھی نہیں ہے۔ لہٰذا نماز وہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، مردوں کی طرح عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو زمین کے ساتھ کونی لگا دیتے ہیں، بازو لگا دیتے ہیں، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اس سے رسول اللہ نے منع کیا کہ آپ ایسے پاؤں نہ بچھائے، ہاتھ نہ بچھائے جس طرح وہ درندے بچھاتے ہیں۔ صبح بھی آیا ہے ایک حدیث میں وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَهُ كَانْبِسَاطِ الصُّبُعِ، اسی طرح انبساط القلب بھی ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ مشابہت سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ لہٰذا مرد اور عورت کی داخلی نماز میں کوئی فرق صحیح احادیثوں میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، جو ہے وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لہٰذا ان دونوں کے کوئی فرق احادیث میں صحیح